مسلمہ میں ابھی خاص طور پر ناروے گیا تھا، میں ان کے فارن آفس میں گیا، وہ ان کی پارٹیوں کے تمام ذمہ داروں سے ملا، میں نے سب لوگوں سے بات کی، میں نے ان سے یہ کہا کہ توہین تو میں بھی اپنی برداشت نہیں کرتا، توہین تو آپ بھی اپنی برداشت نہیں کرتے، کسی فرد کی سطح پر بھی اگر توہین آمیز کلمات کہے جائیں لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری دنیا کو سنوارنے کا عنوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بات کرتے ہیں حوض مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، جام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دست مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ ہم نے ان سے بات کی کہ آپ مسلمانوں کے جذبات سے ناواقف ہیں، آپ مسلمانوں کے عقیدے ایمانیات سے ناواقف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انقلاب کا راستہ جد و جہد سے ہو کر گزرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے مرکز ایمانی اس کو روشن کرنے والے ہیں، اس لیے جد و جہد آپ پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی جد و جہد اور کشمکش کا خوگر بنتے ہوئے ہمیں کرنی ہے۔ میرے دوستو، پوری دنیا کے اندر تمام زندگی کے دائروں میں اسلام کا نام لینا مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جہاد کی بات مت کرو، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبارات کے اندر خبریں چھپی کہ کراچی میں بڑی مقدار میں جہادی لٹریچر پکڑا گیا۔ ارے جہادی لٹریچر پکڑے جانے کی چیز ہے یا پھیلانے کی چیز ہے؟ دور تک لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ سب سے بڑا جہادی لٹریچر قرآن پاک ہے۔ کل کلا تم کہو گے کہ فلاں کے گھر سے اتنے قرآن پاک کے نسخے نکلے، مولوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہر حوالے سے جہاد کو گالی بناؤ، توہین رسالت کرو، مختلف حوالوں سے فوجیں اپنی لے کر آ جاؤ، ڈرون طیاروں کے حملے کرو۔ زندگی کا کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے۔ نصاب تعلیم کیا ہوگا، نظام تعلیم کیا ہوگا؟ آپ حلال نہ کھا سکیں، حرام کے اوپر ہی پل پڑے، IMF کے ذریعے، اس کے قرضوں کے ذریعے، ان کے بنائے ہوئے بجٹ کے ذریعے، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی کے ذریعے حرام کمانا آسان، حلال کمانا ناممکن بنا دیا جائے۔ جب حرام لقمے پیٹ کے اندر پڑیں گے، جب نصاب تعلیم سے جہاد کو نکالا جائے گا، کس کس دائرے کا ذکر کیا جائے؟ ڈرون طیاروں کے حملے ابھی ناکافی ٹھہرے ہیں۔ اس لیے بالکل واضح طور پر یہ بات واشنگٹن نے اعلان کر دیا ہے، ببانگ دول اس بات کو کہا ہے کہ اگر فاٹا کے علاقے میں، اگر پختونوں کی بیلٹ کے اندر، یا اگر پنجابی طالبان کے حوالے سے ہمیں یہ خدشہ ہوا، ہمیں یہ شبہ ہوا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو ہم کچھ دیکھیں گے نہیں، پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ بات کھل کر انہوں نے کہی ہے کہ پہلے اپنے میزائلز کے ذریعے اور فضائیہ کے ذریعے حملہ آور ہوں گے، لیکن ضرورت پڑے گی تو زمینی فوجیں جو پہلے سے افغانستان میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے حملہ آور ہوں گے۔ یہ شہر اسلام آباد امریکی میرینز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکی میرینز کی تعداد اس شہر کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پریس اور میڈیا نے لکھا ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے اس ملک میں، کوئی انفارمیشن منسٹر ہے کہ جو اس کا نوٹس لے؟ پتے دے دیے گئے ہیں کہ اسلام آباد کے کن کن مکانات کے اندر کتنے امریکی میرینز آ کر ٹھہرے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اسلام آباد پر عملاً امریکیوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہی امریکی کہوٹا کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہی امریکی توحید رسالت کے مسئلے کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہی امریکی جہاد سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں اور جہاد کو گالی بنانا چاہتے ہیں، یہی امریکی پورے نصاب و نظام تعلیم کے حوالے سے اور معاشی نظام اور اقتصادی ڈھانچہ، ایک طرف مہنگائی میں اضافہ کرو، دوسری طرف حرام کے لقمے عام کرو، تیسری طرف انہی تمام حوالوں سے لوگوں کا جینا دوبھر اور دشوار کرو۔ چادر کی طرف لوگ گھر لے جائیں تو پیر ان کے
کھل جاتے ہیں، چادر پیر کی طرف لے جائے تو سر کھل جاتا ہے۔ کیسے ان دو اینڈز کو میٹ کیا جائے، کیسے زندگی گزاری جائے؟ پھر معاشرے کے اندر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر معاشرے کے اندر لاقانونیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں گو امریکہ گو کی بات کرتے ہیں، ہم پہلو بات کرتے ہیں، تمام مورچوں اور محاذوں، زندگی کے تمام دائروں اور ہر حوالے سے امریکہ کو اس ملک سے نکالا جائے، اس خطے سے نکالا جائے۔ جب تک امریکہ اور اس کی فوجیں اس ریجن کے اندر رہیں گی، یہاں ایکسٹریمزم پلے بڑھے گا۔ اس لیے کہ ہماری حکومتیں امریکہ کی دوست بن چکی ہیں، ہماری حکومتیں امریکہ کے حق میں کلمہ خیر کہنے والی اور اس کی پالیسیاں لے کر چلنے والی بن چکی ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی ملک میں وزیر داخلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام رحمان ملک ہے، میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہیں، یہ جو اخبارات نے پورے اسلام آباد میں 35 گھروں کے پتے شائع کر دیے ہیں کہ یہ امریکن میرینز آ کر ٹھہرے ہیں، وزیر داخلہ خود جا کر معائنہ کریں۔ اگر خبر غلط ہے ہمیں آ کر اطلاع دیں، اور اگر خبر صحیح ہے جیسا کہ خدشہ ہے تو پھر اس کا نوٹس لیں کہ امریکیوں کے حوالے اسلام آباد کیوں کیا گیا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے آرمی کے چیف کا یہ فرض بنتا ہے، اگر واشنگٹن سے بیٹھ کر انہوں نے پاکستان پر حملے کی دھمکی دی ہے جو آج میڈیا نے بڑے پیمانے پر نشر کی ہے، تو آرمی کے چیف کا یہ فرض بنتا ہے کہ امریکی اہلکاروں سے ملنے سے انکار کر دیں، ملاقات منع کر دیں اور کہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ اگر یہ جنگ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مقابلہ میدان جنگ کے اندر ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے سبیلنا 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 امریکیاں کہہ کے لوٹ، یہودیاں کہہ کے لوٹ، تیری میری آرزو، تیری میری آرزو۔ پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے، اس میں مرد اور خواتین اور بچے سب شامل ہیں، ان تمام لوگوں نے اس جذبہ جہاد کو جانا اور سمجھا ہے کلمے کی وجہ سے، اور چاروں طرف کے حالات میں جہاد کا کلچر فروغ پایا ہے۔ چاروں طرف کے حالات میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ افغانستان کے لوگ نہیں تھے طالبان اور افغان، بے سر و سامان طالبان اور افغان، اور امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کے مقابلے میں اگر سینہ سپر ہوئے ہیں، اگر جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں، سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں، پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے نکلے ہیں، اور بآواز بلند یہ پکارتے ہوئے نکلے ہیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، تو نیٹو کی فوجیں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی دیوار پر لکھی ہوئی تحریر ہے، شکست سے دو چار ہو چکے ہیں، ہزیمت ان کا مقدر ٹھہرا ہے، اور اب وہ کوئی محفوظ راستہ وہاں سے نکلنے کا تلاش کر رہے ہیں۔ گویا یہ تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہرانا چاہتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اس لیے آرمی کے چیف کا یہ فرض بنتا ہے کہ امریکہ کی دھمکی کا جواب دیں، انہی کوائنز اور سکوں کے اندر جواب دیں، اسی لب و لہجے کے اندر جواب دیں، اور کروڑوں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانوں کی طرف سے جواب دیں۔